بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ 2007 جون کا پیپر ہے. چلیے تو اس میں پہلا کوشچن ہے: من القائل فاطمة مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. کس کا ہے یہ شعر؟ قائل کون ہے اس کا؟ امرؤ القیس۔ امراء ٹھیک ہے، تو القیس۔ امرؤ القیس کا معلقہ ہے، اور اس کا جو معلقہ ہے وہ لامیہ ہے، جانتے ہیں آپ لوگ. اور بحر طویل کے اندر ہے. پہلے جو تین شعراء ہیں ترتیب کے ساتھ: امرؤ القیس، طرفت بن العبد اور زہیر بن ابی سلمہ، ان تینوں شاعروں کا بحر طویل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لامیہ ہے، بحر طویل میں ہے. اور امرؤ القیس کا معلقے کا جو مطلع ہے: وقفان ابکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. اور اس کی جو تعداد ہے وہ 80 یا 82 دونوں طرح کی آتی ہے. اور اس کے لکھنے کا سبب جو ہے وہ دار جلجل کا واقعہ ہے. آپ سب جانتے ہوں گے، انیزہ کے سلسلے میں جو اس کی محبوبہ تھی، یا اس کو کہہ لیے جیسے کہ ابن قتیبہ نے کہا ہے فاطمہ بنت العبید العنزیہ، اس کے سلسلے میں اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے. یہ شعر اسی کے بارے میں ہے: فاطمہ مہلا بعد هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صربي فاجملي. یعنی یہ فاطمہ، یہ ناز و نخرے چھوڑو، اگر تم نے ترک تعلق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ کیجیے. ٹھیک ہے، تو امرؤ القیس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے بتائی ہیں. اب آپ سے ہم پوچھیں گے، جو باتیں بتائی گئی ہیں اور کچھ نئی ایڈ کرنی ہوگی تو وہ ہم کریں گے. تو جلدی جلدی آپ جواب دیجیے گا. اس کا نام بتا دیجیے جلدی سے. جلدو بن حجر الکل۔ جی، ان کا نام حندج اور جندح دونوں طرح سے ہوتا ہے، جندح اور حندج ابن جی، والد کا نام اس کے حجر. ٹھیک ہے، حندج ابن حجر الکندی، قبیلہ کندہ سے اس کا تعلق تھا. اس کے دو نام اور آتے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ملک الذلیل الذوالفروع۔ وہ تو لقب ہو گیا. ملیکہ اور عادی، یہ بھی اس کے نام ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ملیکہ اور عادی، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ حندج یا جندح ابن حجر الکندی. کہ اس نے اپنی شاعری کے اندر جتنے بھی وصف بیان کیے ہیں وہ سب دیار بنی اسد، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسد کے اندر، نجد کے اندر ہی یہ پروان چڑھا ہے. اس کے والد کی حکومت بنو اسد پہ تھی، تو بنو اسد کے دیار کے سلسلے میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ مطلب اس کی جو زندگی تھی وہ یہ تھا کہ یہ اباحی شاعری کرتا تھا، اور سولوک شعرا سے ملتا تھا. اس کے باپ والد اس کو منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آتا تھا. اس کے والد نے اس لیے کہ یہ سدھر جائے اور باز آ جائے، اس کو اپنے ننیال، اس کے ننیال بھیج دیا تھا. اور ان کا ننیال جو تھا وہ حضرموت کے اندر دمون، اس کے ہاں یمن کے اندر رہا کرتا تھا. تو یہ گیا تھا یمن کے اندر، دمون کے علاقے میں تھا. 20 سال کی عمر تھی اس وقت اس کی. اس نے وہاں وقت گزارا اور یہ گھومتا رہتا تھا ان کے ساتھ، شراب نوشی کا کیا کرتا تھا، غزلیں کیا کرتا تھا، اپنے عشق کی داستان سنایا کرتا تھا شاعری کے اندر. اور اسی طریقے سے مطلب سب سے پہلا شاعر اسی کو مانا جاتا ہے جس نے عورتوں کا تذکرہ، مطلب ہودج کا، ان کے اندر کی چیزیں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اس کی شاعری تھی وہ اس وقت کا جو ماحول تھا، جو سوسائٹی تھی، اس کے خلاف تھی. اس لیے اس کو جو ہے اس کے والد نے پھر وہاں سے بھیجا تھا، کیونکہ شاہی خاندان سے تھا. اب شاہی خاندان کا شخص ایسا کرتا ہے تو زیادہ بدنامی ہوتی ہے،
ابن کلبی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ عرب کے قبیلوں کے اندر جو ہے گھومتا رہتا تھا، یہ جو آوارہ نوجوان ہیں، پھر یہ کہیں انہیں تالاب مل جاتا تھا یا شکار کی جگہ ملتی تھی، وہاں یہ ٹھہرتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، اور ناچنے والیاں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تو ایسی ہی زندگی گزرتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا پورا واقعہ ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بنو اسد اس کے باپ کے خلاف جو ہے بغاوت کر دیتے ہیں، اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو پھر یہ اس کو جب خبر، یہ دمون کے علاقے میں ہوتا ہے، جب اس کو خبر ملتی ہے تو پھر یہ کہتا ہے رحم اللہ ابی ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا لا صحو اليوم ولا سکرا غدا. یہ کئی بار چیزیں آ چکی، سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، تو اس طرح کی. تو پھر اس نے عزم کیا تھا کہ یہ اپنے والد کا انتقام لے گا. یہ اپنے والد کی اولاد میں سب سے چھوٹا تھا، اور یہ قبیلوں میں گھوما. اپنے جو ننیال تھا اس کا کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کی جو والدہ تھی وہ بنو تغلب سے تھی، اور اس کا والد جو تھے وہ کندی تھے، کیونکہ فاطمہ بنت ربیعہ محلحل کی بہن تھی، کلیب کی بہن تھی. تو ان سے، ان بکر و تغلب سے اس نے مدد چاہی. تو اور اس نے بنو اسد پر حملہ کیا اور اس کے بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا. تو بنو اسد پھر یہ ہوا تھا کہ اس نے اس کو 100 لوگوں کا فدیہ دے دیں گے، لیکن یہ مانا نہیں تھا. پھر بنو اسد نے بھی بکر اور یہ جو ہے بکر و تغلب، انہوں نے اس کی حمایت کرنی چھوڑ دی تھی، ہے نا. جب یہ صلح چاہتا ہی نہیں تھا تو بکر و تغلب بھی پیچھے ہٹ گئے. پھر اس نے جو ہے روم کے بادشاہ سے مدد چاہی اور قبائل میں گھومتا پھرتا رہا. تو اسی وجہ سے، کیونکہ اس کو کسی نے، اس کی کسی نے مدد نہیں کی، یہ قبائل کے اندر مدد کے لیے مارا مارا پھرتا تھا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے الملک الذلیل. ٹھیک ہے، یہ جو لقب پڑا ہے اس کا الملک الذلیل، وہ اسی بنیاد پر پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جی سر. رومیوں نے ایک جی مجسمہ بھی بنوایا تھا، آپ جانتے ہوں گے اس کا، اور وہ تقریباً 1262 تک وہ باقی رہا ہے، اس کا جو مجسمہ تھا. ٹھیک ہے، تو کافی چیز باتیں اس کے سلسلے میں ہو چکی ہے آپ لوگوں کے میں. چلیے، من کبار الشعراء فی العصر الجاہلی توفی قبل الہجرہ ب11 سنة وقد اسلم ولدا. زہر اپنے یعنی ابی سلمہ. جاہلی دور کے کبار شعراء میں سے کون ہے جو کہ ہجرت سے 11 سال قبل جن کی وفات ہوئی، وقد اسلم ولدہ، اور ان کے دونوں بیٹے اسلام لائے. زہر زہیر ابن بن ابی ابی سلمہ. سلمہ. زہیر ابن ابی سلمہ جو کہ شاعر الصلح، شاعر الحکمہ کہے جاتے ہیں. تو زہیر ابن ابی سلمہ ہیں کیونکہ ان کا پورا خاندان، یعنی ان کی دونوں بہنیں، ان کے والد، ان کے جو سوتیلے باپ تھے وہ بھی اوس ابن حجر، اور جو ان کے سگے تھے کیا کہتے ہیں، ربیعہ ابن رباح المزنی، تو وہ بھی شاعر تھے. ان کے بیٹے بھی شاعر ہوئے، ان کے پوتوں میں شاعر ہوئے بہت سے. ان کا پورا خاندان شاعر کا خاندان مانا جاتا ہے زہیر ابن ابی سلمہ کا. اور زہیر ابن ابی سلمہ کی جو مطلب پیدائش ہوتی ہے وہ تقریباً 520 کے اندر ہوتی ہے نا. اور وفات کے سلسلے میں اب انہوں نے یہاں دیا ہے کہ 11 سال قبل اس کی وفات آتی ہے زہیر ابن ابی سلمہ کی 609. لیکن اگر اس کے حساب سے مانے، ایک روایت ہے 611 کی. ٹھیک ہے، تو جب ہم 611 مانتے ہیں تبھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہجرت جو ہوئی ہے 22 میں ہوئی ہے، 622 کے اندر. 611 اگر ہم مانتے ہیں تبھی یہ ہجرت سے 11 سال قبل ہوتا ہے. اگر 609 مانتے ہیں تو اس وقت 13 سال بیٹھتے ہیں پھر یہ. ٹھیک ہے، تو دونوں روایتیں ہیں 609، 611، اور ایک روایت میں تو 627 تک ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 611 اور 609 یہ یاد رکھیے گا آپ. تو زہیر ابن ابی سلمہ کا جو قصیدہ ہے اس کا بھی بحر طویل میں ہے، تیسرے نمبر کا شاعر ہے مؤلفے کا، دوسرے نمبر پہ طرفہ ہے. اور اس کا جو ہے میمیہ ہے، اس کے قصیدے کا جو مطلع ہے
وہ ہے امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتسلمی. تو یہ میمیہ ہے اس کا، اور اس نے آغاز وہی جاہلی دور کا جو طریقہ تھا اسی طریقے سے شروعات کی ہے اس کی. ام اوفا جو کہ اس کی محبوبہ بھی تھی اور اس کی پہلی بیوی تھی، جس کو اس نے طلاق دے دی تھی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اولاد کے مر جانے کی وجہ سے، جو بھی سبب رہا ہو. 20 سال کے بعد پھر اس نے اس سے رجوع کرنا چاہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا. دوسری شادی کبشہ بنت عمار الغطفانیہ سے ہوئی تھی اس کی، اور ان سے ہی 2 بیٹے جو صحابی بھی ہیں، کعب ابن زہیر اور بجیر. یہ دونوں بیٹے ان کے اسلام لائے تھے اور دونوں کے دونوں شاعر بھی تھے. ٹھیک ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے قصیدے کے لکھنے کا جو محرک تھا وہ کیا تھا؟ تو وہ جو اس نے صلاح معاویہ. کروائی تھی. ایک جنگ ہوئی تھی. سر صلح بین بس و زبیان. عبس و زبیان کے درمیان جو صلح کرائی تھی، ان کے درمیان ایک جنگ چلی آ رہی تھی. اصل میں کئی جنگیں بہت مشہور ہیں، جیسے حرب بسوس بہت مشہور ہے جو کہ 495 سے لے کر کے 535 تک چلتی ہے، اتنی 40 سال تک چلتی ہے. وہ بکر و تغلب کے درمیان میں ہوئی تھی. دوسری جنگ جو ہے یہ حرب داحس والغبرہ، جس کو حرب السباق بھی کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے 568 سے 608 تک چلتی ہے. تو یہ بھی 40 سال تقریباً چلتی ہے، بڑی لمبی جنگ چلی ہے یہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حریم ابن سنان اور حارث ابن عوف جو کہ قبیلہ مرہ سے تعلق رکھتے تھے. اور ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ مرہ بھی غطفان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو اس کا قبیلہ ہے کیونکہ یہ مزنی ہے اصلا، قبیلہ مزینہ سے اس کا تعلق ہے، تو قبیلہ مزینہ جو ہے وہ بھی غطفان کی شاخ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ تھے. آپ جانتے ہیں کہ بھائی بھائی لڑ لیتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ جنگ ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے بکر و تغلب دونوں ایک کی اولاد ہیں، بائل کی اولاد ہیں، لیکن آپس میں لڑتے تھے. ان کی شاعری کے اندر بھی ایک شعر ہے وہ اسی طرح کا کہ وَنَحْنُ عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا خَانَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا خَانَا. یعنی ہم تو اپنے بھائی بکر پر ہی حملہ کر دیتے ہیں جب ہم کوئی لڑنے کے لیے نہیں پاتے ہیں، یعنی بھائیوں کے علاوہ کوئی نہیں ملتا تو ان سے ہی لڑ پڑتے ہیں. تو یہ ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں تھی، وہ ماحول تھا اس طرح کا. بہرحال اس نے ان کی مدح کی تھی کیونکہ انہوں نے 3000 اونٹ دے کر کے دیت کے طور پر دے کر کے اس جنگ کا خاتمہ کیا تھا. تو اس چیز سے خوش ہو کر، کیونکہ شاعر الصلح تھا، امن پسند تھا، تو اس لیے اس نے ان کی تعریف کی ہے. اور حریم ابن سنان کی زیادہ تعریف کی. حریم ابن سنان کی بعد میں بھی یہ تعریف کرتا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ یمدحہ زہیر ولا یسلم علیہ الا اعطاہ عبدا او ولیدتا او فرسا. یعنی جب بھی وہ زہیر جو ہے اس کی تعریف کرے گا یا اس کو سلام کرے گا تو وہ اس کو کوئی غلام یا باندی دے گا یا کوئی گھوڑا عطا کرے گا. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا عمو صباحا الا حریما، ٹھیک ہے، کہ سلامتی ہو، صبح کا سلام ہو سوائے حریم کے. وخیرکم استثنیت، اور میں نے تم میں سے بہتر شخص کا استثناء کر دیا. تو وہ بچنے کے لیے اس سے، کیونکہ اسے شرم آنے لگی تھی کہ اتنا دیتا تھا وہ اس کو. یہ اچھا، حضرت عمر کے نزدیک ان کا درجہ تھا اشعار الشعراء، اس کو مانتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کی اولاد میں سے، حریم ابن سنان کی اولاد میں سے کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے. تو اس نے حضرت عمر نے ان سے درخواست کی تھی کہ انشدنی بعض مدائح زہیر فی ابی کا، کہ آپ کے والد کے سلسلے میں جو زہیر کی مدح ہے اس میں سے کچھ سنائیے. تو اس نے پھر سنایا تھا. تو سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا تھا انہو کان لیحسن فیکم القول، یعنی تمہارے سلسلے میں بڑی اچھی باتیں اس نے کہی ہیں. پھر اس نے کہا تھا، حریم ابن سنان کی اولاد میں سے کوئی تھا، کہ واللہ ونحن کنا نحسن له العطا، کہ ہم بھی اسے خوب عطا کہ اچھے مطلب اچھے عطایا سے نوازتے تھے. تو حضرت عمر نے پھر ایک بات کہی تھی، وہ جملہ بتائیے کوئی.
سر بقي ما أعطاكم ومضى ما مطلب أعطوكم. قد ذهب ما اعطیتموہ، کہ جو کچھ تم نے ہاں اسے ہاں دیا ہے وہ ختم ہو چکا. وہ بقی ما اعطاکم، اور اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ آج تک باقی ہے، اور آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس کا. ٹھیک ہے. تو بڑے مطلب یہ پختہ رائے والا شخص مانا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا تھا، کیونکہ آپ نے ایک شعر پڑھا ہوگا اس کا کہ فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم لیخفا ومہما یکتم اللہ یعلمی، کہ تم اللہ سے مت چھپاؤ جو تمہارے دل کے اندر ہے، کہ وہ پوشیدہ رہے گا، اس سے اس نیت سے مت چھپاؤ، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپایا جائے گا وہ جان لیا جائے گا. اور ایک شعر ہے یؤخر فیوضع فی کتاب فیدخر لیوم حساب او یعجل فینقمی. تو اس طرح کے شعر جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ، اور اس کو صاحب الحولیات کہا جاتا تھا، کہ یہ قصیدہ 4 مہینے میں قصیدہ نظم کرتا تھا، پھر اس کی 4 مہینے کاٹ چھانٹ کرتا تھا، پھر اس کو 4 مہینے جو ہے بڑے بڑے شعراء کے اوپر پیش کرتا تھا، اور پھر 4 مہینے بعد 1 سال کے بعد وہ اس کو وہ کرتا تھا. اسی لیے صاحب الحولیات کہا گیا ہے. اسماعی نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے ان جیسے شعراء کے لیے، حطیہ کے لیے، زہیر کے لیے، کعب کے لیے، کہ یہ جو ہیں عبید الشعر. یہ سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بڑا پسند کرتے تھے. ایک دفعہ ایک غزوے میں جا رہے تھے، حضرت ابن عباس سے اللہ کے حضرت عمر نے کہا تھا کہ انشدنی اشعار الشعراء، کہ کسی سب سے بڑے شعراء کا مجھے شعر سنائے. تو حضرت عباس نے پوچھا تھا وہ کون ہے، کہ زہیر ابن ابی سلمہ. پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کس بنیاد پر وہ اشعار الشعراء ہوئے. تو وہ ایک جملہ ہے کہ لا يتبع حشی الکلام ولا يعاضل فی المنطق ولا يقول ولا يقول الا ما إلا يعلم. بما فيه. جانتے ہیں اسی کہتے ہیں. ولا يمدح احدا الا بما فيه، یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف اتنی ہی تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑھاوا دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ زہیر سب سے زیادہ مداح شاعر تھا، سب سے سچی شاعری اس کی تھی، اور واضح شاعری تھی اس کی بالکل. ٹھیک ہے. اور باقی باتیں اس کے سلسلے میں بہت ساری ہو چکی تھی پہلے. شاعر جاہلی رائق الاسلوب نبیل الغرض الا انه مقل فی شعری. جو سلیبس کے اندر ہے صرف اس کو ڈسکس کریں گے. بہت ساری شخصیات ایسی آئیں گی اس کے اندر کہ صرف اتنا جان لینا جتنا سوال کے اندر ہے کافی ہوگا. شاعر سر جاہلی ایمو رائق ایمو صباحی جو العلم. ہے، جی ہاں جی جی ایمو جی جی. یہ بھی پوچھ چکے ہیں اس میں کوشچن میں. اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کال ہے، ان کا 2 کال ہے، دونوں کال پوچھ چکے ہیں ہاں پریویس وہ ایئر قول سے. جو ہے حضرت عمر کا کہ لا يعادل یہ جو ہے ہاں ولا يعادل فی المنطق، یا فی القول بھی آتا ہے، اور ولا يمدح احدا الا بما فی، یہ ہاں پوچھا ہاں گیا ہے. یہ والا جی پوچھ جی سر. جی جی جی. تو پوچھا گیا ہے کہ کس نے یہ قول کہا ہے، تو حضرت عمر نے کہا. یاد جی رکھیے. جی سر. وہی باتیں ہم بتا رہے ہیں زیادہ تر، جی جو پوچھی جا سکتی ہیں پوچھی گئی. ٹھیک ہے. تو جاہلی شاعر رائق الاسلوب، جس کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے، نبیل الغرض، اور مقصد بھی پاک صاف ہے. الا نہیں نہیں انه مقل فی. جی عمدہ. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، نہیں سر، کچھ نہیں سر. اچھا. الا انه مقل فی شعری، مگر یہ کہ وہ شاعری کے اندر جو ہیں مقل یعنی زیادہ شاعری کرنے والے نہیں تھے، کم شاعری کرتے تھے. مقل. ابا عمرو ہند بن قیس. فلا تع جی ابا ہند فلا تعجل علینا وانذرنا نخبرك اليقینا. تو اب یہ ابو ہند کو کہہ رہے ہیں، یعنی ابو ہند آپ جانتے ہیں کس کے بارے میں ہے یہ، کہ عمرو ابن ہند جو تھا اس کے بارے میں، کیونکہ ان کا معلقہ ہی اس کے سلسلے میں ہے. نام بتائیں گے خیر ابھی آپ. ابا ہند فلا تعجل علینا، کہ اے ابو ہند ہمارے سلسلے میں جلدی سے عجلت سے کام نہ لیں. وَأَنذِرْنَا نُخَبِّرُكَ الْيَقِينَ ہے ایک اس میں، اور یہ یہاں نَجْزِلُ الْيَقِينَ یہ اس طرح کا ہے، یہاں تو مس پرنٹنگ بھی ہے یہ. وَأَنذِرْنَا نُخَبِّرُكَ الْيَقِينَ جو اصل معلقہ ہے اس کے اندر یہی ہے روایت. اور ہمیں مہلت دیں، ہم تمہیں جو ہے یقین کیا ہے وہ ہم بتلا دیں گے تمہیں، یعنی حقیقت کیا ہے اس سے ہم آگاہ تمہیں کر دیں گے، تم جان لو گے ان قریب.
وہ پورا معلقہ اس کا فخریہ حماسیہ ہے. کون ہے یہ؟ جلدی سے بتائیں. شاعر، یہ کئی بار پوچھا گیا. شاعر رائق الاسلوب نبیل الغرض الا انہ مقل. یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں. جی عمر بن عمرو کلثوم سر. سوم. جی، عمرو بن کلثوم. تو عمرو بن کلثوم کا جو معلقہ ہے وہ کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ جلدی جلدی بولیے. 5ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے. 5ویں نمبر کا قصیدہ ہے. پہلا امرؤ القیس، دوسرا طرفہ، تیسرا زہیر، چوتھا لبید ابن ربیعہ، اور 5واں عمرو بن کلثوم. اس کا جو مطلع ہے وہ آپ جانتی ہیں کہ شراب سے اس نے شروع کیا ہے. تھوڑا الگ ہٹا ہے یہ دیار سے. کہ کیا ہے مطلع؟ الا لا يجهلن نہیں 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 نہیں، یہ تو طبق بیچ کا شعر ہو الخندرینہ. گیا. على حبي بسحنك ہاں، فاصبحين الا ولا حبی، تبقي جی جی خمورا. جی جی. الا حبی بصحنک فاصبحین ولا تبقی خمور الاندرین. یہ ہے پھر وہ اس کا. پھر اگلا وہ شعر ہے ایک: مشعشعة كأن الحص فيها اذا ما الماء خالطها سقینا. تو اسی قصیدے سے یہ شعر بھی ہے: ابا ہند فلا تعجل علینا وانذرنا نخبرك اليقینا. اسی طریقے سے اور بھی: الا لا تجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاہلین. یہ شعر بھی پوچھا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک شعر آتا ہے اس کا فخریہ کہ إذا بلغ اذا الفطام بلغ لنا الفطام صبي. لنا صبی. اذا بلغ الفطام لنا صبی وتخر له الجبابر ساجدین. ایک شعر آتا ہے جنگ کے سلسلے میں کہ بِأَنَّا نُورِدُ الرَّایَاتِ بِیضًا وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قَدْ رَوِینَا. ہے نا، کہ جب ہم جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے پرچم سفید ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ہمارے پرچم خون کی وجہ سے سرخ ہوتے ہیں. حمرًا قد روینا، ہم نے ان کو آسودہ کر دیا ہوتا ہے دشمن کے خون سے، اور سرخ پرچم لے کر کے لوٹتے ہیں. تو یہ فخر کی وہ دلیل ہے اس کی. اس کا جو قصیدہ ہے وہ بحر وافر کے اندر ہے. ٹھیک ہے. 2 لوگوں کا کامل میں ہے، لبید ابن ربیعہ کا اور عنترہ کا. ان کا بیچ میں بحر وافر کے اندر ہے. اور ان کی تعداد کتنی ہے قصیدے کے شعر اشعار کی؟ تو 100 سو. ہاں 100 ہے. اور سب سے بڑا جو معلقہ مانا جاتا ہے وہ طرفہ کا مانا جاتا ہے. 104 اس کی تعداد ہے. اور تو یہ بحر وافر میں ہے، یاد رکھیے گا. اور نونیہ ہے. اس نے فخر کی ضمیر مطلب نحن ضمیر استعمال کی ہے. وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبیلہ متحد تھا، وہ اپنے اوپر فخر کرتے تھے اپنے اس میں. تو اس سے ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جزیرہ فراتیہ کے اندر پیدا ہوا، نشو و نما پایا. 40 ہجری میں تقریباً یہ قبل الہجرہ پیدا ہوا ہے. اور وہ نہیں، وفات اس کی 40 ہجری قبل الہجرہ. کیونکہ اس کی وفات اگر ہم ویسے عیسوی کے اعتبار سے مانتے ہیں تو وہ 40 ہجری قبل الہجری بیٹھتی ہے، وہ ہوتی ہے 584. ٹھیک ہے، 584 میں اس کی وفات ہوتی ہے. تو امرؤ القیس جو ہے 545. ٹھیک ہے، اس کی امرؤ القیس کی 545 میں ہے، اور یہ 500 میں تقریباً پیدا ہوا تھا. طرفہ جو ہے اس کی 569 ہے نا. تو یہ 500، یہ تیسرے نمبر پہ ہے وفات کے اعتبار سے. 584 میں اس کی وفات ہوئی ہے عمرو بن کلثوم کی. تو یہ قائد تھا تغلب کا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کون سی جنگ تھی؟ حرب بسوس. اس کا حرب بسوس کا دوسرا نام کیا ہے؟ پوچھا سیاق. گیا ہے. حرب بترا. الداحية والعبرة. حرب الداحج. ہاں، اس کا دوسرا نام بترا ہے نا. بطرة. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر دیت وغیرہ نہیں دی گئی تھی، خون بہا نہیں دیا گیا، اس لیے اس کو بترا بھی بولتے ہیں. اچھا، تو یہ جنگ چھڑی ہوئی تھی. تو آپ جانتے ہیں پورا کون وہ ہوگا آپ کو کلیئر کہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں ایک مرتبہ ان کے درمیان میں صلح ہو گئی تھی عمرو بن ہند کے پاس. یعنی عمرو بن ہند جو کہ ملک الحیرہ تھا، ہیرا کا بادشاہ تھا. منذر مناظرہ میں مناظرہ کی حکومت تھی نا ہیرا کے اندر. ہیرا اس کا دارالسلطنت تھا. تو جب عامر ابن ہند کی حکومت تھی تو دونوں قبیلوں کے درمیان میں، بکر و تغلب کے درمیان میں آپس میں صلح ہو چکی تھی. لیکن پھر کسی بات پر
وہ صلح باقی نہ رہ سکی اور جنگ پھر سے چھڑ گئی، اور پھر دوبارہ مسئلہ جو ہے عمرو ابن ہند کے دربار میں پہنچا، اور تو وہاں جو ہے حارث ابن حلیزہ جو کہ 7ویں شاعر ہیں معلقے کے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے سامنے اپنا مشہور معلقہ جو ہے پیش کیا تھا عمرو ابن ہند کے پاس. کیا ہے اس کے معلقے کا وہ مطلب کہ آذنتنا ببینها اسماء رب ثاو یمل منہ الثواء. یہ اس کے مطلب ہے. تو یہ مطلب یہ پورا قصیدہ اس کے سامنے پڑھا تھا عمرو ابن ہند کے، تو عمرو ابن ہند بکر کی طرف جو ہے مائل ہو گیا تھا. تو یہ چیز اس کو بڑی بری لگی تھی ابن کلثوم کو، تو یہ ناگواری کے ساتھ واپس لوٹے اور کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے. تو پھر عمرو ابن ہند نے، آپ جانتے ہیں کہ اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اتعلمون احدا من العرب تعنف امه من خدمت امی، یعنی کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کی ماں میری ماں کی خدمت سے ناگواری کا اظہار کرے گی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ام عمرو ابن کلثوم کے علاوہ تو کوئی ایسا ہے نہیں، کیونکہ وہ بڑے خاندان سے ہے، اس کی محلہل کی بیٹی ہے، اس کا چچا کلیب ہے، اس کا شوہر کلثوم بن عتاب ہے جو کہ فارس العرب تھا، اور بیٹا عمرو ابن کلثوم، تو وہی ایسی ہو سکتی ہے. تو پھر اس نے دعوت وغیرہ کی تھی، وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنی والدہ سے پھر یہ کہا تھا کہ آپ اس سے کوئی خدمت لینا عمرو ابن کلثوم کی والدہ سے، اور پھر وہ سلسلہ ہوا، اور اس نے واز اللہ کہا، اس کے بیٹے نے سنا، اس کو قتل کر دیا تھا. وہ جانتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے نا واقعہ؟ جی سر. ہاں، کہ کوئی چیز اگر نہیں معلوم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھنے کی بس اتنا کافی ہوگا. اس نے اس کو قتل کیا تھا، اور معلقہ اسی کے سلسلے میں اس نے لکھا ہے. اور کیا کہتے ہیں، آدھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدھا معلقہ پہلے لکھ چکا تھا، آدھا اس کے بعد میں لکھا ہے پھر. تو فخریہ حماسیہ، یہ پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں کہ کس کا قصیدہ ہے، مطلب کیسا قصیدہ ہے اس کا، فخریہ حماسیہ. چلیے، اب ہیں جو کہ ہمارے سلیبس میں آج کل نہیں ہے. کان علی خلق عظیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لابنته فی، کہ وہ عظیم اخلاق مطلب عظیم اخلاق سے آراستہ تھے. قال الرسول لابنته فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے کہا تھا کہ یا جاریت هذه صفت المومن، کہ لڑکی یہ تو مومن کی صفات ہیں. لوکان ابو کا اسلامی، یعنی اگر آپ کے والد جو ہیں مسلمان ہوتے، لترحمنا علیہ، تو ہم ان پر رحمت کی دعا کرتے ان کے لیے. تو یہ کون ہے؟ حاتم تائی. جی، یہ آپ کے حاتم تائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حاتم تائی جو ہیں یہ بھی عربی نجدی شاعر ہیں. آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کا بڑا سخی شخص تھا یہ، اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں جب کوئی اگر سخاوت کر کے تھوڑی بہت اور کچھ کہتا ہے، یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہاں تو نے تو حاتم تائی کی قبر اکھاڑ دی جیسے. تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، اس طرح کے جملے استعمال کرتے. تو بہت مشہور شاعر ہے اور اس کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے. تو سخاوت اسلام کا خاصہ ہے، آپ جانتے ہیں. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے تو ان کی خصوصیات میں کیا آتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو یہ ایمان کا خاصہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو یہ نزدیک مطلب یہ قبیلہ تائی سے ان کا تعلق تھا، اسی لیے تائی کہا جاتا ہے. اور ان کا ایک شعر پوچھا جاتا ہے کہ اذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالی محبت. ٹھیک ہے، تو یہ شعر ان کا پوچھا بھی گیا ہے کس کا شعر ہے. تو یہ حاتم تائی کا شعر ہے، اور یہ بات بھی انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہی. اذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالی معبد. اور یا جاریت هذه صفت المومن لو كان ابو کا اسلامی لترحمنا علیہ. اب جملہ دے کر کے ویسے آئے گا نہیں میرے خیال میں، لیکن اگر آ جائے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس نے کہا، کس سے کہا. اور اللہ کے رسول نے ان کی بیٹی سے کہا تھا. چلیے، من نوابغ العرب و دواہیہا. سر ایک چیز ومن سوال ہے، تعبد شرن کا ہے کہ وہ مطلب وہ بہت زیادہ سخی کرتے تھے نا، ہاں، وہ بہت بھی. زیادہ سخاوت. یہ اصل تو میں اگر جو، ہاں یہ بھی سخی تھا، تابت شرہ.
اور ان میں جو زیادہ مطلب پھر وہ عروۃ بن الورد جو تھا وہ بھی اسی طرح کا شخص تھا. ان لوگوں کا یہی تھا کہ عروۃ بن الورد کا تو مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ جب پریشان ہو جاتے تھے، کھانے پینے کا نہیں ہوتا تو اس کے یہاں چھوڑ جاتے تھے کمزوروں کو، اور اس کو جن لوگوں کا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کا عمر ابن کلثوم ہوا کرتا تھا. تو یہ لوٹ مار کرتے تھے لیکن غربا پر خرچ کرتے تھے. ان کو کھانا کھلاتے تھے، مساکین کی مدد کیا کرتے تھے. جی، تو تابت اگر شربی اور آپشن میں اگر عروۃ بن حاتم الورد. تائی نہ ہو تو ہم انہی کو سلیکٹ کریں گے نا پھر. ہاں اگر نہیں ہوگا وہ تو دیکھیں گے کوشچن کس طرح کا ہے، تو پھر تابت شرح بالکل جائیں گے ہم اس طرف. جی ٹھیک عروۃ ہے. بن الورد کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو عروۃ بن الورد کی طرف جائیں گے، پھر ہمارے سلیبس کے اندر بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. من نوابغ العرب و دواہیہا ومن اخطب الخطباء اشهر السياسيين والاداريين في العصر الاسلامي والاموي خطب يوما بين يدي عمر فی. اب یہ زمرتن ہے، کیا ہے؟ فی زمرہ یا جمع اسی معنی میں ہے. فی زمرت المہاجرین والانصار. اور نوابغ العرب، نابغہ آپ جانتے ہیں عظیم شخصیت کو کہتے ہیں. نابغتن جمع نوابغ، یکتائے روزگار جو ہوتی ہیں شخصیات، عبقریات جو ہوتی ہیں. اسی طریقے سے داہی دواہی بھی جانتے ہیں. داہی دہا سے بنا ہے. دہا کے معنی آتے ہیں ذہانت کے نا، اور داہی مطلب البصیر بالامور، یعنی امور کو جاننے والا. والمتصرف فیہا، اور ان کے اندر اپنے حساب سے حکمت کے ساتھ تصرف کرنے والا. تو اس کو داہی بولتے ہیں، یعنی جو ذہانت سے کام لیتا ہے، ہوشیاری سے کام لیتا ہے، سلیقے سے کام لیتا ہے، اس کو داہی دواہی بولتے ہیں. تو عرب کے عظیم شخصیات میں سے کون ہے؟ ٹھیک ہے. ومن اخطب الخطبہ، اور مشہور ترین خطبہ میں سے، اور مشہور سیاسی، ٹھیک ہے، اور مشہور اداریین میں سے، یعنی جو نظم و نسق کو بہت اچھے سے چلانے والے ہوتے ہیں. عصر اسلامی کے اندر کون تھا وہ؟ عصر اسلامی اور اموی. انہوں نے ایک دن حضرت عمر یعنی مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں حضرت عمر کے سامنے خطبہ دیا تھا. تو وہ کون شخص ہیں؟ سر حجاج بن یوسف الثقفی. ہاں دیکھیے، ایک چیز کا یاد رکھنا کہ جب اشہر السیاسیین اور اداریین، وہ قائد تھا عسکری سیاسی، بالکل بہت بڑا تھا، کیا کہتے ہیں. لیکن جب اسلامی اور اموی آ گیا تو وہاں سر اس آپ اس میں کی طرف علی نہیں جائیں بن گے، ابی کیونکہ طالب ہے. ہاں زیاد یہ بن ہاں جی جی، یہ بی آپشن ہوگا. اس کی وجہ ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ جانیں گے اسلامی اور اموی دونوں آ رہا ہے، اور اسلامی کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ جو خلفائے راشدین کے دور میں ہو گیا ہو پیدا. تو آپ جانتے ہیں کہ زیاد بن نبی کی جو پیدائش ہے وہ 1 ہجری کی ہے. حجاج کی جو پیدائش ہے وہ 40 یا 41 ہجری کی ہے نا. 40 ہجری کی اس کی پیدائش ہے، اور یہ 95 میں چلے جاتے ہیں، یہ 53 میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا جو فروغ ہوتا ہے، جو ایک خطیب کی حیثیت سے مطلب ابھر کر سامنے آتے ہیں، وہ حضرت عمر کے دور میں آتے ہیں، اور وہ زیاد بن نبی، کیونکہ 1 ہجری میں یہی پیدا ہو. حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کو تو یہاں نکال ہی دیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ امویت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جب اموی آ گیا تو یہ دونوں ابو ہریرہ اور یہ نکل گئے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا اس کے وقت میں کہ اشہر السیاسیین ولیداریین جب آتا ہے، اور دواہی العرب، تو یہ حجاج کے بارے میں دواہی العرب نہیں آتا ہے. یہ جب بھی پوچھا جائے گا اشہر السیاسیین اور اخطب الخطبہ کا جب لفظ آئے گا تو ہم زیاد بن نبی کی طرف جائیں گے. دونوں اگرچہ طائف میں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے ہیں، لیکن زیاد بن نبی جو ہے اس سے پہلا ہے حجاج سے، اور بڑا ذہین انسان تھا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے بھی اس نے خطبہ پیش کیا، اور خود سے اس نے اپنے آپ پر محنت کی ہے اور اپنے آپ کو چمکایا ہے. اس کی کنیت جو ہے ابو المغیرہ ہے، اور قائد عسکری مسلم، یہ اسی کے بارے میں کہا جاتا تھا. اس نے خلیفہ مطلب خلافت راشدہ کا دور بھی پایا ہے. حضرت علی نے ان کو جو ہے بہت سی ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب اموی حکومت آئی تو اس وقت پھر اموی دور میں
معاویہ نے ان کو 44 ہجری کے اندر جو ہے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نسب مجہول تھا۔ یہ ایک باندی سمیہ نامی ایک باندی تھی جو ان سے یہ پیدا تھے، ان کے والد کا وہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان نے، کیونکہ ابو سفیان نے بہت ساری جگہ اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے، تو اسی بنیاد پر معاویہ نے 44 ہجری میں ان کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا، اور بصرہ کا جو ہے ان کو امیر بنا کر کے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، 44 ہجری میں، اور 45 بھی کہتے ہیں کہ 45 میں بھیجا۔ اور انہوں نے ایک سوال اور آتا ہے کہ من ساہم فی تثبیت الدولہ الامویہ، تو یہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اموی جو حکومت تھی اس کو مطلب قائم کرنے میں، اس کو تقویت بخشنے میں انہوں نے کافی حصے داری لی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی شخصیت خود سے بنائی تھی، خطبوں پر محنت کی تھی، اسی لیے جو ہے پھر ان کا شمار خطبہ عرب میں سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس کے کاتب تھے، ایک سوال اور آتا ہے کہ کاتب کس کے تھے، تو یہ ابو موسیٰ اشعری کے موسیٰ کاتب تھے، الاشعری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری کے کاتب تھے یہ زیاد بن ابی۔ تو زیاد بن ابی کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں، مطلب بہت سے لوگوں نے جواب دیا، حجاج ہو، تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے یہ کاتب تھے، اور بصرہ کے والی ان کو بنایا تھا معاویہ نے۔ پھر جب وہاں کے کوفہ کے امیر کا انتقال ہو گیا تو کوفہ کی بھی عمارت انہیں سونپ دی تھی۔ تو پھر یہ کیا کیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ 6 مہینے بصرہ کے اندر رہا کرتے تھے، اور 6 مہینے کوفہ کے اندر رہا کرتے تھے نا۔ اور انہوں نے بصرہ جب یہ گئے تھے تو انہوں نے ایک خطبہ پیش کیا تھا، الخطبۃ البترا کے نام سے جو مشہور ہے، جنہوں نے مختارات وغیرہ پڑھی ہوں گی تو وہ ان کا خطبہ پڑھا ہوگا۔ اور خطبۃ البترا کیا ہے ان کا خطبہ، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ نیچے آ رہا ہے اگلے سوال میں، تو وہ وہاں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خطبۃ البترا اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ، یعنی انہوں نے اس کو بسم اللہ اور حمد و ثنا سے شروع نہیں کیا تھا، یعنی الخطبۃ البترا کس کو کہا جاتا ہے، یعنی الخطبہ التي لا تفتح بالبسملة والحمد، بسم اللہ اور حمد و ثنا اس کے سلسلے میں شروع نہیں کیا تھا، مطلب اس سے شروع نہیں کیا تھا انہوں نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دم اما بعد کہہ کے فإن الجہالۃ الجہلا، وہ اس طرح کے اس پہ آ جاتے ہیں، تو اس کو خطبۃ البترا، اور اس کو کہاں پیش کیا تھا انہوں نے، کہاں دیا تھا یہ خطبہ، یہ بھی سوال آیا ہے بصرہ سر۔ بصرہ میں۔ جی، بصرہ کے اندر۔ اچھا، ایک چیز آتی ہے شوہا، یعنی الخطبۃ الشوہا بھی آتا ہے، وہ کسے کہتے ہیں، بتائیے جلدی سے۔ ہاں، بترا تو اسے کہتے ہیں جس میں بسم اللہ اور حمد و ثنا نہ ہوئی ہو۔ شوہا ایسے کو بولتے ہیں جو قرآن کریم کی جس میں آیت نہ پڑھی گئی ہو، قرآن کریم سے افتتاح نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بھی آیت پڑھتے ہیں نا جب ہم خطبہ دیتے ہیں، حمد و ثنا پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو شوہا ایسے اس کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن کریم کی آیت نہ پڑھی گئی ہو، جیسے ایک صاحبان وائل کا خطبہ ہے، اس کو الخطبۃ الشوہا کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، یہ پوچھ لیا جائے اگر فرق تو ہو جی۔ ایک خطبہ آتا ہے جزمہ کے نام سے، الخطبۃ الجزمہ، وہ کسے کہتے ہیں، موبائل جھیل نہیں پا رہا موبائل یہ جھیل ایسے خطبے، بھائی یہ آواز کس کی آ رہی ہے، میوٹ کر لیجئے پلیز جی۔ 12 محمد ہاشم صاحب، جی سر۔ اس چیز کا پلیز خاص خیال رکھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ مائک بند کر دیجیے بھائی، جن کو سوال نہیں کرنا ہے۔ ہاں مائک بند، جی 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 جی۔ تو جزمہ جو ہے ایسے ایسے خطبے کو کہا جاتا ہے جس میں یعنی شہادت نہ ہو حمد کے بعد، یعنی حمد ہو لیکن اس کے اندر شہادتین آپ دیکھتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، اور پھر مطلب والصلاۃ والسلام، یہ اس طرح کی چیز، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح کی بات کہتے ہیں، جس کے اندر شہادت نہ ہو وہ جزمہ کہا جاتا ہے، یہ دال سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔
اور ایک سوال ہو رہا ہے، مطلب آ سکتا ہے جیسے کہ بھئی اسلام کے اندر رات میں سب سے پہلے پابندی کس نے لگائی، جسے کرفیو بولتے ہیں رات میں، کہ بھئی رات میں نہیں نکلنا، کوئی پکڑا جائے گا، تو کون ہے وہ سب سے پہلا شخص؟ یعنی اول زیاد من بن ابی. حضر جی، اول من حضر التجول فی الاسلام لیلا ہوا زیاد بن ابی، بالکل صحیح جواب. ٹھیک ہے، تو یہ زیاد بن ابی کے بارے میں کافی ہے. یاد رکھنا 1 ہجری میں پیدا ہوئے، 53 میں وفات ہوئی. حجاج ان کے بعد کے ہیں، 40 95. ٹھیک ہے سر کن کے بیٹے ہیں زیاد ابن ابی؟ ابو سفیان کے؟ جی، ابو سفیان نے کے طرف نسبت ہے، اور ایک حارث کر کے ہیں، ان کے یہاں یہ رہا کرتے تھے، لیکن حضرت علی کے سامنے ابو سفیان نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ قذفتہ فی رحم امہ. ٹھیک ہے، اس طرح کے لفظ ہیں، تو اس سے کیا اندازہ ہے کہ بھائی میرا ہی ہے. بعد میں اسی لیے مطلب جب تک اس کو وہ تو نہیں دیا گیا تھا، بعد میں 44 ہجری کے اندر معاویہ نے ان کو اپنے نسب میں شامل کیا ہے، مطلب اپنا بھائی مانا ہے، زیاد بن ابی. جی. اچھا، کوئی ایسا تھا ہمارے کتاب میں سے جس نے کہ اس نے سب کو خطوط لکھے لیکن ایک کو نہیں لکھا، تو وہ زیاد بن نبی تھے. کون ہے؟ عبد الحمید کاتب ہے نا. انہوں نے بہت سے لوگوں اس نے خط لکھا ہے، لیکن زیاد بن نبی کو نہیں لکھا ہے. کان من البربر وکان مولا لموسیٰ بن نصیر عامل الولید بن عبد الملک علی افریقیہ. اس میں آگے جو سوال آ رہے ہیں وہ مطلب ہمارے سلیبس کی شخصیات نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے ہم جلدی گزریں گے انشاءاللہ. کان من البربر وکان مولا لموسیٰ بن نصیر عامل الولید بن عبد الملک علی افریقیہ، کہ وہ کون ہے جس کا تعلق بربر سے تھا، اور موسیٰ بن نصیر کا جو کہ ولید بن عبد الملک کے عامل تھے افریقیہ پر، ان کے مولا ہے. کون ہے وہ؟ بی طارق بن طارق بن کون ہے زیاد. وہ؟ جی، کون ہے وہ، کہاں سے آئے؟ تو طارق بن زیاد، ان کے سلسلے میں کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے. کہ طارق بن زیاد ہیں، اور ان کی جو پیدائش ہوتی ہے یہ حجاج کے 10 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، 50 ہجری میں. ایک روایت 57 کی بھی ہے، تو کوئی نہیں، ہم ذکر کر دیتے ہیں، لیکن 50 آپ یاد رکھیے. یہ وہ 57 کی بھی روایت ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی جو پیدائش وہ وفات ہوتی ہے، وہ وفات ہوتی ہے ان 102. کی 101 اور 10. 101. 2. ٹھیک ہے، دونوں روایتیں ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے، اور ان کی وفات ہوئی کہاں ہے؟ سر جی، اسپین کہاں میں؟ ہوئی ہے؟ دمشق. جی، دمشق میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دمشق کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے سلسلے میں اصل میں مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ عربی ہیں، امازیغی ہیں، فارسی ہیں، تو بڑا اختلاف رہا ہے. لیکن جو ابن خلکان وغیرہ ہیں اور ادریسی جو بڑے مورخ مانے جاتے ہیں، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ امازیغی تھا. ٹھیک ہے، امازیغی تھا. اور کچھ نے کہا ہے زرکلی، جیسے اس نے کہا ہے زرکلی نے کہ عربی تھا یہ، اور کچھ نے کہا ہے کہ فارسی ہے. لیکن جو اس کی کیمبرج کی جو انسائکلوپیڈیا ہے، اسلامک انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر جو ہے یہ دیا ہے کہ یہ عربی تھا اصلا. ٹھیک ہے، کہ اصلا کانت اصولہ عربیہ. اس کا قبیلہ نفزہ سے تعلق تھا، اس کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ نفزہ. ٹھیک ہے، تو یہ موسیٰ بن نصیر کا مولا تھا، آزاد کردہ غلام جسے ہم بولتے ہیں. افریقیہ کے والد تھے موسیٰ بن نصیر. اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے کس کو فتح کیا تھا؟ اندلس کو. اندلس کو سر. جی، اندلس کو، جسے اسپین بھی اب اسپین بولتے ہیں. تو اس نے جو وہاں کا بادشاہ تھا لوزریق نام تھا، خطبہ جو ہے اس کا تاریخ ابن زیاد کا، اس کے اندر وہاں ذکر ہے. تو ہزم لوزریق ملک القوم، یہ ایک قوم تھی، تو اس کے لوزریق بادشاہ کو اس نے شکست دے کر کے پھر اسپین کو وہاں سے فتح کیا تھا. جزیرہ ایبیریہ کو اس نے فتح کیا تھا.
ٹھیک ہے. تو جی یہ بھی سوال ایبیریا کو فتح کس نے کیا، جزیرہ ایبیریا کو، یہ بھی شاید سوال آیا ہوا ہے میرے خیال میں. تو یہ بھی طارق ابن زیاد ہی ہیں. طارق ابن زیاد بڑا قابل یہ بھی قائد تھا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، کافی ان کا خطبہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا. خطبہ تو جتنے بھی خود یہ ہیں، حجاج کا خطبہ ہوا، اور آپ کا زیاد بن نبی کا خطبہ ہوا، اور اس کا طارق ابن زیاد کا. تو ان کو خطبے کو ایک بار ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس سے بیچ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو اس کے جو شروع ہوتا ہے وہ خطبہ ہے، آپ نے مشہور خطبہ ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس این المفر. ایوہ الناس این المفر، البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر. اس طرح کے کلمات سے وہ شروع ہوتا ہے طارق ابن زیاد کا. تو ٹھیک ہے، یاد رکھیے گئے. تو یہ سب خطبہ میں ہے. چلیے کوشچن نمبر 7. من الشعراء الحرکہ الجدیدہ فی الشعر، کہ جو جدید تحریک چلی تھی شعراء کی شاعری کے اندر، ان میں سے کون ہے؟ محمود سامی الباری. محمود سامی بارودی. محمود جی. جی جدید دور کے اندر انہوں نے سب سے پہلے مطلب جو اس حرکہ جدیدہ جو تھی یہ شاعری کے اندر، اس کے جو مطلب نمایاں شعراء میں سے وہ محمود سامی بارودی ہیں آپ کے. انہوں نے ایک مدرسۃ البعث والاحیاء کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے، جو کہ کلاسیکیت پر مبنی تھی، کلاسیکیت کے احیاء پر. اس کا نام ہی ایسا ہے، مدرسۃ البعث والاحیاء، یعنی قدیم جو شاعری تھی اس کی روح کو تازہ کرنا، پھر سے زندہ کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ محمود سامی بارودی نے بہت سارے عباسی دور کے شعراء کو خاص طور سے بہت پڑھا ہے، قدیم جاہلی شعراء کو پڑھا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو پھر سے، وہ ان کے قصائد کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ صرف 100% اس کی تقلید تھی. اغراض کے اندر تقلید تھی، لیکن الفاظ جو ہیں، کلمات جو ہیں، جدید الفاظ جو ہیں، وہ ان کی شاعری کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ویسے مطلب کلاسیکی شاعر تھے. اور انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ اسی بنیاد پہ 30 شعراء عباسی دور کے، ان کے کلام کو جمع کیا ہے مختارات البارودی کے نام سے. انہوں نے اس کو مطلب جمع کیا ہے 30 شعراء کے کلام کو. محمود سامی بارودی پہ میرے خیال میں کافی بات آ چکی تھی. اور اوراق البارودی ان کی کتاب ہے. اور اچھا، یہ بنیاد کب رکھی تھی اس کی انہوں نے، مدرسۃ البعث والاحیاء کی؟ ہوں، ہوں 1826 میں سے. نہیں، 26 میں تو نہیں. مدرسۃ البعث والاحیاء کوئی بتائے؟ نہیں معلوم. نہیں سر. ہاں چلیے، اچھی بات ہے. کل کل دیکھ کر کے آئیے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی بتا دیتا. چلیے ٹھیک ہے. سر اس کا محمود شاید سامی، ذکر نہیں ہے. ہاں شاید ہے نہیں وہ. مطلب جی کیونکہ اس کا ہے وہ جو مدرسۃ الدیوان کی رکھی گئی تھی، اس کی 1921 ملتی ہے ہمیں. اور ہاں اس کے شاید دیکھ لیں گے پھر بھی ایک بار، مجھے نہیں معلوم. مجھے بھی خیر اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کل بتائیں. یہ تو محمود سامی بارودی، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ جی جلدی سے. 1838-39. جی. اور وفات؟ 1904. جی ٹھیک ہے. تو محمود سامی بارودی. اب یہ اوپر والا میں بتا چکا اس کے بارے میں، صرف بس یہ من القائل اما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي زیاد بن الموفي ابی بأهله على النار. کس کا خطبہ ہے؟ زیاد بن زیاد ابی زیاد بن نبی. جی زیاد بن نبی کا ہے. زیاد بن نبی کے بارے میں بات ہو چکی. چلیے، من القائل ایها الناس.
طارق بن زياد. طارق بن زياد. طارق أيها بن الناس زياد. إن البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وہی چیز ہے. تو طارق بن زیاد. چلیے. من القائل ان الشیطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والاطراف. کس کا ہے؟ حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف کے قصیدے کے بارے میں، مطلب ایک خطبہ کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ وہ کون سا خطیب ہے جس کے خطبوں کے اندر جو ہے مارنے کاٹنے کا وہ ملتا ہے ذکر، ہے نا؟ اس طرح کا سوال بھی آیا ہے. تو حجاج بن یوسف کے بارے میں اتنا بتا دیا تھا کہ میں نے 40 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے، اور بڑا ظالم جابر. اس کے بارے میں مورخین کی مختلف مطلب رائے ہیں. ٹھیک ہے. 95. یہ بڑا زبردست خطیب تھا. طائف کے اندر پیدا ہوا تھا، پھر وہاں سے نکل کر یہ شام آیا، اور پھر یہ جو ہے ایک شخص تھا روح ابن زنبا. ٹھیک ہے. عبد الملک ابن مروان جی کا جو سر. تھا یہ نائب تھا، روح ابن زنبا. تو شام آیا تھا، اس سے ملحق ہوا تھا، تو اس کی پھر وہ اس کی فوج میں رہا، اس کی قابلیت، اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. پھر ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے اس بغاوت کا ذکر کیا جو مدینے میں عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے کی تھی، اور تو اس نے مشورہ دیا تھا حجاج کو بھیجنے کا. تو پھر اس کو امیر بنا کر کے، قائد بنا کر کے، عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کے لیے بھیجا تھا، اور وہ ایک بڑا لشکر جرار لے کر جو ہے وہاں پہنچا تھا. عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اس نے، اور وہاں کی پھر جو ریاست تھی اپنے اختیار میں لی. ٹھیک ہے. عبد الملک نے اس کو مکہ، مدینہ اور طائف کا والی بنا دیا تھا. پھر بعد میں عراق بھی ایڈ کیا تھا. تو جب یہ عراق پہنچتا ہے تو یہ والا جو ہے نا، یہ خطبہ کہاں پیش کیا اس نے؟ عراق. عراق جی میں. عراق. عراق کے اندر دیر جماجم میں. ٹھیک ہے. دیر جماجم کے اندر. پھر بعد میں کوفہ گیا، اور وہاں جو بغاوت ہو رہی تھی، مطلب اس کو بغاوت کو کچلنے کا بڑا شوق تھا. کانا یعنی مطلب سلطنت اور اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا یہ شخص. اس کے بارے میں یہ خود بھی کہتا تھا انا حسود حقود. اس طرح کے الفاظ اپنے بارے میں خود کہتا تھا یہ. تو کوفہ گئے تھے، وہاں بھی اس نے اس کا مطلب یہ جو بغاوت تھی اس کو دبا دیا، اور 20 سال وہاں پھر اس نے حکومت کی تھی. ثبتت لہ الامارہ 20 سنہ. 20 سال تک یہ وہاں حکومت کی تھی، اور اس نے ایک شہر بنوایا تھا بہت مشہور. جلدی سے بتایا کوئی. جی موصل. واسط. واسط. ہاں واسط. جی، واسط شہر بنوایا تھا اس نے. اسی کے اندر اس کی وفات بھی ہوئی تھی. واسط شہر جو اس نے وفات بنوایا ہوئی. تھا، جی وفات بھی اس کی اس کے اندر ہوئی تھی سن 95 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ کان صفاکن صفاحن، یعنی بہت خون بہانے والا، مرعبن خوف زدہ کرنے والا. یعنی اس پہ مورخین کا اتفاق ہے کہ ایسا تھا. اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اس کی کنیت بتا دیں، اور اس کا لقب ابو بتا دیں. محمد کنیت میں سے. جی ابو محمد کنیت ہے اس کی، اور لقب اس کو المبید کہا جاتا ہے، کیونکہ تباہی مچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. المبیر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بھی معنی وہی کہ المبیر المبید. چلیے. من ابطال سر الطریقۃ العامیدیہ. ان کے بارے میں یہ بھی جی آتا ہے بھائی. نا، انہوں نے قرآن پہ اعراب لگوائے. یہ ہاں صحیح ہے لیکن وہ کیا؟ قوی روایت تو نہیں ہے وہ، میرے خیال میں. عدنان بھائی ہوں تو بتائیں، ان کا اس سلسلے میں زیادہ وہ رہتا ہے. ہاں، اور میرے خیال میں ثقہ روایت نہیں ہے زیادہ، اور چیک کر لینا. میں اس کو میں بھی اس نے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں. چلیے. من ابطال الطریقۃ العامیدیہ. وہ مجددی، یعنی جو طریقہ عمیدیہ تھا، ابن العمید کا جو اسلوب تھا، اس کے ابطال میں سے اور اس کے تجدید کرنے والوں میں سے، مجددین میں سے کون ہے؟ اور وہ طریقہ کیا تھا اس کا؟
طریقۃ الصناعت والتکلف والاسجاع والقوافی، وہی مسجع مقفع متکلم مکلف مطلب پرتکلف عبارتیں. کون ہے وہ؟ قاضی فاضل ہیں. ٹھیک ہے جی. ابن العمید کے بعد قاضی فاضل آتے ہیں. تو قاضی فاضل جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے، کہاں پیدا ہوئے، نام کیا ہے ان کا، پوچھا گیا ہے. جی آپ لوگ ہیں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. جی سر. اچھا آواز آ رہی ہے. او تو اتنی خاموشی کیوں؟ ہاں اس کے ان کا جو نام ہے وہ قاضی فاضل کا، آپ جانتے ہیں کہ ابو علی ان کی کنیت آتی ہے، اور عبد الرحیم البیسانی. ٹھیک ہے، عبد الرحیم البیسانی، یہ نام بہت پوچھا گیا ہے، اس لیے نام ان کے یاد رکھ لینا، یہ جو خاص طور سے اس طرح کے ہیں فلسطین میں تو پیدا ان کے ہوئے. نام. ہاں تو عبد الرحیم البیسانی، ٹھیک ہے، قاضی فاضل کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پیدا جو ہوتے ہیں 526 میں عسقلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات جو ہوتی ہے 596 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قاضی فاضل. تو یہی طریقہ مطلب حمیدیہ کے ابطال میں اور مجددین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی اس کو تجدید کرنا اس کی. ٹھیک ہے، یہ بھی کاتب تھے. ان کے بارے میں بھی سوال آتا ہے کہ کاتب یعنی کس فن میں ماہر ہوئے. فی النثر فی الشعر کئی سارے آپشن دیے ہوئے ہیں. تو وہ نثر میں ان کی مہارت تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کے وزیر تھے؟ صلاح الدین ایوبی. جی، صلاح الدین ایوبی کے. اور آپ یہ صلاح بھی الدین جانتے ایوبی. ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے جب یعنی فلسطین کو فتح کیا تھا، بیت المقدس کو، تو اس وقت پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور دوسرے ممالک کو جن کو بھی انہوں نے فتح کیا ہو، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ تم یہ لا گمان مت تظن کرنا کہ میں نے جو ہے یہ ملک فتح کیا ہے لشکر کے ذریعے، بلکہ میں نے کس سے کیا ہے؟ قاضی فاضل کے قلم کی وجہ سے میں نے اس کو فتح کیا ہے. یعنی لا تظنوا انی فتحت البلاد بالعساکر انما فتحتها بقلم القاضی الفاضل. یہ ان کا جملہ تھا صلاح الدین ایوبی کا، جو کہ قاضی فاضل کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا. اسقلان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور وفات کہاں ہوتی ہے ان کی اور کب ہوتی ہے؟ جی 596 میں وفات ہوتی ہے ان کی، فلسطین میں قاہرہ ہی. کے اندر. ٹھیک ہے، قاہرہ یاد رکھنا، وفات ان کی قاہرہ میں ہوتی ہے. پیدا کہاں ہوئے؟ تو سر ایسا کیوں کہا اسقلان کے تھا اندر. انہوں نے کہ قاضی فاضل کے قلم سے میں نے فتح کیا فلسطین کو؟ ایسا کیوں کہا تھا مطلب انہوں جو انہوں نے جو حکام کو اور ان کو جو خطوط لکھوائے ہوں گے، تو انہوں نے مطلب اتنے جاندار خطوط لکھے ہیں کہ وہ ان کے خطوط نے جو ہے لشکروں کا کام کیا ہے. جیسے آپ جانتے نے؟ ہیں کہ اچھا. حسان ابن ثابت کے بارے میں اللہ کے رسول نے، کیونکہ قلم اور زبان کی طاقت کوئی کم نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات تلوار اور ہتھیار سے زیادہ ان کی حیثیت ہو جاتی ہے. جیسے حسان ابن ثابت کے بارے میں آپ نے ان کی شاعری کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ان کی جو حجب تھی وہ کفار قریش کے لیے جو تیر کا جو وار ہوتا تھا اس سے زیادہ مطلب تکلیف دہ ہوا کرتی تھی. جی نا؟ سر. تو جی. یہ جی تو وہی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ کاتب تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں عبداللہ ابن مقفق نے کیا کیا تھا. قلم کی تو تھا، قلم تھا، تباہی کی طرف لے گیا اسے، اور قلم ہی آگے بڑھا دیتا ہے. عبد الحمید جی. کاتب تھا، تو وہ مروان جو ہے سو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا اس کے قلم کی طاقت کو. عبداللہ ابن مقفع سے جب منصور نے خط لکھوایا تھا تو اس نے تھوڑی بہت گڑبڑ کر دی. اب اس کی وجہ سے، کیونکہ خط کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے، اس نے گڑبڑ کی تھی تو ناراضگی ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر اس کا قتل بھی ہوا ہے. تو قلم اپنی طاقت رکھتا ہے. جی سر. جی. بلغت القلوب الحناجر کنایۃ عن، شدت الخوف. ظاہر سی بات ہے، شدت خوشی الخوف. میں تو کسی کا کلیجہ باہر آئے گا نہیں، ہے نا، دل باہر آئے گا نہیں، اور نہ ہی کامیابی کے موقع پہ آتا ہے.
موت کے وقت پہ ہو سکتا تھا، لیکن موت کے وقت بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ خوف کی وجہ سے۔ عالم نظر میں اگر انسان کی وہ اچھی نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں، تو اس وقت اس کو خوف ہو سکتا ہے، لیکن وہ خوف ہی ہوگا۔ تو بلغت القلوب الحناجر، حناجر جو ہے مطلب یہ حلق کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی بلغت القلوب الحناجر کنایتن عن شدت الخوف۔ شدت اردو الخوف میں ہم اس کو اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں ہم اس کو؟ کلیجہ منہ کو آنا۔ کلیجے منہ کو آیا۔ جی ہاں، کلیجہ منہ کو آنا، جی بالکل صحیح۔ اچھا، پھر وہی سوال آ گیا، یطلق علیہ جلاد بنی، یہ سوال کس طرح پوچھے گئے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یطلق علیہ جلاد بنی امیہ ودعامت ملکہم سلیط اللسان قوی الحجہ لم یعدلہ احد فی زمنہ، یعنی وہ کون شخص ہے جس پر جلاد بنی امیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور ان کے جو سلطنت تھی، بادشاہت، اس کے لیے پلر کی حیثیت رکھتا تھا، وہ چرب زبان تھا، طاقتور دلیلیں دیا کرتا تھا، اور اس کے زمانے میں اس کے برابر ہمسر کوئی نہیں تھا۔ لم یعدلہ احد فی حجاج زمنہ، تو حجاج بن یوسف۔ جی، تو اچھا حجاج ابن زیاد یوسف الثقفی، ہاں، زیاد کے بارے میں یہ چیز مطلب اس کو کہا جاتا ہے کہ ساہم فی تثبیت الدولہ الامویہ، لیکن جلادو بنی امیہ جب آ گیا تو وہ حجاج حجاج کی بن طرف ہم یوسف۔ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی حالانکہ زبان سلیط اللسان، حجاج بھی وہ بھی تھا، لیکن یہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں آپ یہ زبان کے تعلق سے، اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیثیں بھی پڑھی ہیں، طائف کے اندر قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا یہ ویسے حجاج جو تھا، لیکن بس وہی ہے کہ اپنے نفس پر جو ہے کنٹرول نہیں تھا، تو زبان کے تئیں یہ اتنا اس قدر مطلب حساس تھا کہ اگر کوئی دشمن ہے اور اس نے فصیح و بلیغ زبان بول دی تو یہ اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا زبان کی بنیاد پر۔ بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر، حجاج ابن یوسف کا جو کردار کیا ہے بڑے اچھے شخص نے کیا، اس کی آواز بھی بڑی زبردست ہے، اس کے خطبے سننا اور وہ جو اس کے مسلسلات ہیں وہ دیکھنا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری شخص، اور یہ تاریخ مطلب ویسے نہیں ہے وہ بنے ہوئے، تاریخ پہ بیسڈ ہیں وہ، تو ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب بہت سارے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ حجاج نے ان کو پکڑ لیا، لیکن وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے بچ گئے، زبان کی وجہ سے چھوڑ دیا کرتا تھا، اگر زبان کمزور ہے تو گردن مار دیتا تھا۔ جی، سلیط اللسان، جلاد بنی امیہ جب آ گیا، حالانکہ حجاج زیاد بن نبی جو تھا وہ بھی بڑا سخت تھا نا، آپ جانتے ہیں کہ بصرہ کے اندر جو وہ تھا، جس طرح کے بھی حالات تھے اس وقت، فسق و فجور پھیلا ہوا تھا، اس نے جا کر کے وہاں یہ فین الجہالت الجہلا جو بے وقوفی پہ جو پورا وہ خطبہ دی، مطلب ان کی جو معاشرے کی خرابی تھی اس پر خطبہ دیا اس نے پورا، تو وہ بھی اس طرح کا تھا، سخت تھا، لیکن اس طرح کا نہیں جو ظلم کرنے والا ہو، سفاک ہو، وہ یہ جلاد بنی امیہ یہ یہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تھا تو حجاج کو بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اشہر السیاسیین میں اس کا شمار ہوگا، اشہر السیاسیین والاداریین، ٹھیک ہے بھائی؟ جی چلیے، یطلق علیہ ثانی عمر، عمر للاسم والرسم واسوۃ للملوک والامراء الی یوم القیامہ، یعنی کون سے ثانی عمر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جو عمر کہ بن عبدالعزیز۔ نام کے اعتبار سے بھی اور رسم کے اعتبار سے بھی، اور مطلب اسوا جو بادشاہوں کا اور عمرا کا جو اسوا ہے اس کے اعتبار سے بھی۔ عمر بن جی، عبد صحیح۔ العزیز۔ عمر ابن عبد العزیز، جی، عمر ابن عبد العزیز کو خلیفہ خامس اور ثانی عمر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے نیک اور شریف انسان تھے، اور حالانکہ ان کا جو تعلق تھا وہ شاہی خاندان سے تھا، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ اچھا، ان کی پیدائش وغیرہ کب ہوتی ہے؟ نہیں پتا سر۔ نہیں، کہاں پیدائش ہوئی یہ بھی نہیں معلوم ہوگا پھر؟ عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں 61 ہجری کے اندر کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، بس بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو ہے مدینے کے اندر 61 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں،
اور خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ شمار ہوتے ہیں. کتنے؟ 8واں خلیفہ تھے. کس کے بعد بنے تھے یہ؟ سلیمان بن عبد الملک کا نام سنا ہے آپ نے؟ سلیمان بن عبد الملک کے بعد یہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے، اور 5ویں مطلب خلفائے راشدین 5واں خلیفہ، خلیفہ خامس، ان کو ان کی صلاح و تقوی کی بنیاد پر، نیک سیرتی کی بنیاد پر ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. چلیے، تو ان تو کی ان یہ کی عبارت وفات اوپر بھی یاد رکھیں. جی 101 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے نا، ان کو مطلب 101 ہجری میں زہر دیا جاتا ہے نا. آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی، بتائیے. سر 101 ہجری میں مطلب ان کو بھی زہر دیا گیا تھا نا 101 ہجری میں. ہاں ہاں، جی 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 جی، زہر کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی، جی بالکل. ہاں، ان کی عمر ابن عبد العزیز کی زہر دے کر کے دے دیا گیا تھا ان کو، تو اسی کی بنیاد پر ان کی وفات ہوئی تھی. جی بالکل صحیح ہے. اچھا، اشتہر فی فنون الادب وکان من اوعیت العلم راویتا حافظا للاخبار والاشعار وقد اشتہر بمقاماته. جی، القاسم بن میں نے علی کہا الحریری. فنون ادب کے اندر جو ہے کون مشہور ہوا، جو کہ ہاں بدیع الزمان ہمدانی. بدیع الزمان حمد. حافظا للاخبار والاشعار وقد اشتہر بمقاماته. تو مقامات، جب اگر آپ سر یہ دھیان حریری. رکھنا ایک چیز کہ جب ہاں وہ نام ہے وقد اشتہر بمقاماته، تو پھر یہاں ہم اس کا بدیع الزمان الحمدانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شاعر بھی تھا بڑا، اور مدح اس نے کی ہے کافی. قاسم ابن حریری بھی اگرچہ شاعر تھا، لیکن اس سے بڑا شاعر بدیع الزمان حمدانی ہے، تو ہم اس کو مانیں گے یہاں. اور مقامات کے سلسلے میں مشہور ہوا ہے تو بدیع الزمان حمدانی ہے. ٹھیک ہے. علامہ حریری انہیں کو عباسی کہتے ہیں نا. جی، علامہ حریری انہیں کو کہتے ہیں نا، بدیع الزمان حمدانی کو. علامہ مقامات حریری، حریری. ہاں ہاں، مقامات مقامات حریری. حریری کی وجہ سے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو قاسم ابن علی الحریری الگ ہو گئے. قاسم ابن حریری جو ہے، مقامات حریری جو ہیں، یہ قاسم ابن علی الحریری جو اوپر بی نمبر پہ ہیں، وہ ان کے ہیں. ہاں یہ بدیع الزمان حمدانی کے بعد آتے ہیں. مقامات کے جو مؤسس مانے جاتے ہیں وہ بدیع الزمان حمدانی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، اور یہ المقامات حریریہ جو ہے وہ بدیع الزمان حمدانی کی ہے نا. نہیں 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 نہیں، قاسم ابن علی الحریری کی مقامات حریری. اس کا تو مقامات بدیع کہتے ہیں. اس کا جو مقامات کا مجموعہ ہے، مقامات بدیع. مقامات حریری جو ہے قاسم ابن علی الحریری کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریشم وغیرہ یا اس طرح کا کاروبار ہوتا تھا، تو اس کو اس وجہ سے حریری اس کی طرف نسبت ہے ان کی. ٹھیک ہے، یعنی مقامات کے جو ہیں، دو لوگ بڑے مشہور ہوئے. سب سے پہلے جو مؤسس ہیں وہ بدیع الزمان حمدانی، اور ان کے مقامات بدیع کے نام سے. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد آتے ہیں قاسم ابن علی الحریری، جن کو ہم حریری کے نام سے جانتے ہیں. تو ان کا جو مجموعہ ہو گیا وہ مقامات الحریری ہو گیا. ٹھیک ہے، الگ الگ ہیں. یہ قاسم ابن علی الحریری ان کا کہا جائے گا، اور یہ جو ہے یہ بدیع الزمان حمدانی کا ہے. اچھا، لغوی کوفی جمع اشعار العرب للخلیفۃ مہدی فی کتاب اطلق علیہ. جی، سب سے پہلا مجموعہ کون سا ہے شاعری کا؟ کہ کوفی اور لغوی ہیں. کوفی ہیں جنہوں نے خلیفہ مہدی کے لیے جو ہے اشعار عرب کو جمع کیا، اور اس ایک کتاب کے اندر، اور اس پر اطلاق کیا گیا ادب العربی الجاہلی، جمہرت و اشعار العرب، المفضلیات، المعلقات السب. جی، جمہرۃ الاشعار العرب. پہلا مجموعہ دیکھ لیں. جمہرت و اشعار العرب جو ہیں ابو زید القرشی کی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اور المفضلیات سوچیے. ہوگی. جی، مفضلیات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی جو ہیں آپ کے کوفی ہیں. کوفی اور لغوی ہیں یہ. اب یہ جو ہیں مطلب مفضل زبی ان کا پورا نام ہے. اور جبکہ یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں
ابو زید القریشی جو ہیں وہ بربری نہیں بلکہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ ابو زید القریشی کی پیدائش معلوم ہے؟ چلیے بہرحال ان کا دیکھ لیں گے. ابو زید القریشی جمہرۃ اشعار العرب جو ہے اتنا تو کنفرم ہے کہ یہ مفضلیات کے بعد آتا ہے. مفضلیات سب سے پہلا مجموعہ مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفضلیات جو ہیں خلیفہ مہدی کے لیے کس نے جمع کیے تھے؟ المفضل الضبی نے. ٹھیک ہے، یہ پہلا مجموعہ یہ مفضلیات کا ہے. ٹھیک ہے، جمہرۃ اشعار العرب ابو زید القریشی کی ہے. معلقات السبع جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ کس نے جمع کیا معلقات کو؟ حماد رابیہ ہے. حماد جی، اس کو حماد الراویہ نے جمع کیا ہے. سر مفضلیات یہ الادب العربی کو اشعار کو جمع کیا ہے. تقریباً اس کے اندر میرے خیال میں 130 قصیدے ہیں. مفضلیات کے اندر تقریباً 130 قصیدے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آگے کوئی سوال آئے گا تو میں اس کو اچھے سے دیکھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سر جتنی میں بتا رہا ہوں یہ بالکل کنفرم ہے کہ یہ جو ہے یہ جو مفضل زبی ہیں وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، لغوی تھے، اور انہوں نے ہی خلیفہ مہدی کے لیے مفضلیات کا جو یہ مجموعہ ہے اشعار کا یہ اس کے لیے جمع کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو المفضلیات اس کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، چلیے سر اشعار یہ شعراء مصر. جی جی بولیے. الادب العربی کسی کی ہے کیا؟ الادب العربی الجاہلی. الادب العربی الجاہلی بھی تو تاریخ کی کتاب ہے لیکن ادب العربی اچھا الجاہلی کے نام سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جی اور تاریخ کے نام سے بہت ساری ہیں اس کو. اور اگر ہو سکتا ہے ایسا تو چیک کر لیجئے گا آپ، ہے نا. جی سر جی. جی جی سر. ہاں، تھوڑی بہت چیزیں جو ویسی رہ جایا کریں اس کو آپ لوگ دیکھ لیا کریں. لیکن میرے خیال میں اس طرح سے وہ کتابیں تو بہت ساری ہیں ویسے. الاص الجاہلی کر کے مطلب تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں، شوقی زیف کی ہے لیکن اس کا بھی نام وہی ہے، تاریخ الادب العربی. پھر العصر ادب الجاہلی. الجاہلی العصر، ہے. ہاں ادب الجاہلی تو ہے یہ جو ہے فی الادب الجاہلی. یہ کس کی ہے؟ طه یہ طہ حسین. حسین کی ہے. حسین. تو وہ طہ حسین کی ہے ادب العرب، لیکن وہ فی الادب الجاہلی ہے. اس کا پہلا نام جو تھا جو 25 میں آئی، وہ 27 میں جو آئی ہے وہ تو فی الادب الجاہلی، اور 26 میں جو آئی تھی وہ فی شعر الجاہلی کے نام سے آئی تھی. ٹھیک ہے، نہیں سر، پہلے شعر الجاہلی پھر ادب الجاہلی. جی جی وہی کہہ رہا ہوں میں کہ 26 میں جو آئی تھی وہ فی شعر الجاہلی کے نام سے آئی تھی. پھر بعد میں جو طبع ہوئی وہ فی الادب الجاہلی کے نام سے ہوئی ہے. اور فی الادب الجاہلی کے اندر جو ہے جو جس مطلب وہ فلسفی سے متاثر ہیں اس کا نام ہے دیکارت. دیکارت کے فلسفے سے وہ متاثر ہیں اس میں. فی الادب الجاہلی کے اندر سوال اگر آ جائے اس طرح کا. چلیے، اشعار شعراء مصر والعالم العربی ولد فی القاہرہ درس الحقوق فی فرنسا لہو عدت مسرحیات. یعنی عظیم شاعر، سب سے بڑا شاعر مصر کا اور عالم عربی کا، قاہرہ میں پیدا ہوتے ہیں. حقوق یعنی قانون انہوں نے لو پڑھا ہوتا ہے فرنسا کے اندر، اور ان کے چند مسرحیات ہیں جن میں مسرح ہے کلیوباترا. یہ مشہور احمد ہیں آپ کے، شوقی. احمد اور ان شوقی. کے بارے میں احمد ذکر شوقی. آ چکا. علی شوقی. ان کی پیدائش کب ہوتی ہے اور ان کی 19 وفات کب ہوتی ہے؟ جی، 32 1868 اور 1932 میں ان کی 32. وفات ہوتی ہے. اور یہ 68 میں مطلب یہ انہوں فرانس گئے تھے، انہوں نے حقوق پڑھا تھا وہاں، اور مسرحیات ان کے بہت سارے ہیں. یہ آواز ریپیٹ آپ کو بھی ہو رہی ہے؟ پلٹ کر آ رہی ہے جی آواز؟ سر. جی جی سر جی. جی ہلکی ہلکی. نقل اتار رہا ہے. چلیے ہو گئی ختم. جی، تو تو یہیں مسرحیات پہ ہیں ان کے 6-7 مسرحیات ہیں. اور یہ بھی آ جاتا ہے مسرح کلیوباترا پوچھ رہا ہے. مسرح ہے یہ، مسرح کلیوباترا. ٹھیک ہے، مسرح اگر اس کے معنی مسرحیہ کے معنی میں لیں گے، مسرحیہ تو کلیوباترا. اور اسی طریقے سے مجنون لیلا، علی بک الکبیر سب سے پہلا ہے، قمبیز ہے، عنترہ ہے، اور امیرت الاندلس جو کہ نثر میں ہے.
کان من سر اجل تلامذہ الامام ابن سر تیمیہ بہت رحمۃ ٹائم ہو اللہ گیا علیہ. سر جی سر بہت وہ ٹائم ہو گیا ٹائم کافی ہو چکا. سر کلاس بھی ہے. آج کیسے ہوا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. سر پتہ ہی نہیں چلا